آپ سے ہم پہلا سوال کرنا چاہیں گے۔ انتظار کا لفظ بہت سنا سنایا ہے، اور خصوصاً جو غیبت کے قائل ہیں امام زمانہ کی، ان کے لیے تو یہ بہت ہی مانوس لفظ ہے، لیکن کیونکہ علمی ٹاک شو ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس کو ذرا سا گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، تو انتظار کا معنی اور مفہوم آپ ہماری ناظرین کے لیے بیان فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ بہت ہی خوبصورت سوال ہے ہمارے اس مہدویت کی گفتگو کے تسلسل میں کہ انتظار کی کیا معنی ہے اور انتظار کی حقیقت کیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انتظار کی معنی سب کے لیے روشن ہے، واضح ہے۔ انتظار یعنی راہ دیکھنا، انتظار یعنی چشم برا رہنے کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور بعض لغت دانوں نے انتظار کی معنی امید کی بھی کی ہے۔ یہ وہ معانی ہے کہ جو ہمارے اذہان میں پہلے سے موجود ہے، لیکن ہماری اس مہدویت کی گفتگو میں اور مہدویت کے اس باب کے اندر انتظار سے کیا مراد ہے، اور بالخصوص انتظار فرج جو ہم کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے۔ اس سلسلے میں انتظار کی جو معنی کی جاتی ہے وہ یہ کہ انتظار انسان کی اندرونی ایک کیفیت اور حالت کا نام ہے کہ جو انسان کے ظاہر پر اثر انداز ہوتی ہے، یعنی یہ وہ اندر اور باطن کی کیفیت ہے جس کا اثر انسان کے ظاہر پہ ہوتا ہے، اور وہ ظاہر پر اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو متحرک بنا دیتی ہے۔ یہ کیفیت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ جس ذات کا اور جس چیز کا انتظار کر رہا ہے اس کے سلسلے میں آمادہ ہو اور خود کو متحرک کرے، اور جو ضروری اقدامات ہیں ان اقدامات پر آ جائے۔ تو لہٰذا یہ وہ انتظار کی اندرونی کیفیت کا نام ہے جس کا ظاہر پر ایک اثر ہو۔ انتظار فقط ایک اندرونی کیفیت کا نام نہیں ہے، بلکہ انتظار درواقع تحرک ہے، انتظار درواقع ایک عمل ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانے کا نام انتظار نہیں ہے۔ گمراہ تفسیر جو کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ بیٹھ کے انتظار کریں بس۔ نہیں، ایسا انتظار کی ایسی معنی نہیں ہے۔ یہاں پر اور بہتر انداز سے اگر ہم انتظار کی اس حقیقت کو پہچانیں تو جو بنیادی ارکان ہیں، جو بنیادی عناصر ہیں اس انتظار کے، جو اس کی حقیقت کو تشکیل دیتے ہیں، وہ 2 سے 3 عنصر ہیں۔ ایک عنصر جس کو ہم عنصر نفی سے تعبیر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ وضع ہے، جو موجودہ حالت ہے، انسان اس سے ناراضی ہو، اس کو اچھا نہ سمجھتا ہو، اور پھر مستقبل کی نسبت ایک روشن مستقبل کے عنوان سے امید رکھتا ہو۔ اور ایک تیسرا جو یہاں پر عنصر مطلوب ہے وہ یہ کہ انسان اس انتظار کے اندر بہتر حالات کی نسبت، ایک بہترین وضع کی نسبت اور مطلوب وضع کی نسبت منتظر ہو اور امید رکھتا ہو، اور خود کو اس بہتر حالات کی طرف آگے بڑھائے، حرکت کرے، تلاش کرے۔ تو یہ انتظار کے ایک حقیقی معنی ہے۔ اب یہاں پر انتظار فرج جب ہم کہتے ہیں، گشائش کا انتظار، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے ہم 2 مطلب مراد لے سکتے ہیں۔ فرج کا انتظار، گشائش کا انتظار، یعنی ایک عام معنی میں مد نظر ہوتا ہے کہ انسان اپنی تمام زندگی کے اندر، اس کی فردی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، ہر زندگی کے مرحلے اور موڑ پر وہ فرج کا انتظار کرے، گشائش کا، آسائش اور آرام کا انتظار، یعنی ایک امیدوار ہو فرج کا۔ اسی طرح پھر یہیں پر انتظار کی جو دوسری معنی اور مطلوب ہے ہمارے اس بحث کے حوالے میں، وہ فرج کا انتظار یعنی حجت الہی، امام زمانہ کے ظہور کا انتظار، کہ یہ درواقع اس انتظار فرج کا ایک برجستہ اور واضح مصداق اور نمونہ ہے کہ یعنی انسان اس دنیا کے اندر جو ستم ہو رہے ہیں، جو ظلم ہو رہے ہیں، انسان یہ نہ سمجھے کہ اس دنیا کا اختتام، اس دنیا کا جو اینڈ ہے وہ یہی ظلم اور ستم پر ہونا ہے، مایوسی کا شکار بالکل بالکل، بلکہ وہ یہ عقیدہ رکھے، وہ یہ امید رکھے اور اس فرج کا انتظار اس معنی میں کرے کہ ایک ہستی، ایک مرد الہی آئے گا جو اس ظلم و ستم کو ختم کر دے گا، ایک عادلانہ نظام قائم کرے گا۔ تو انتظار فرج کی ایک عمومی معنی جسے ہم نے بیان کی کہ ہر زندگی کے مرحلے میں انتظار کرنا فرج کا، امیدوار ہونا،
اور ایک جو مطلوب معنی ہماری یہاں پر ہے وہ یہ کہ ظہور امام کا انتظار کرنا، ایک ایسا یہ انتظار ہے کہ جہاں پر یعنی جو بھی انسان کے مصائب اور آلام اور جتنے بھی انسان کے آگے مشکلات ہیں ظلم و ستم کے حوالے سے ہوں یا اس کے علاوہ ہوں، وہ تمام ختم ہونے والی ہیں، وہ اس انتظار فرج یعنی امام کے ظہور کی معنی میں ہے۔ تو لذا انتظار کی حقیقی معنی یہی ہے کہ انتظار یعنی عمل، انتظار یعنی تحرک، انتظار یعنی انسان آگے بڑھے، انتظار فرج یعنی انسان اس ماحول کو آمادہ کرے اور آگے بڑھے جس ہستی اور ذات کے ظہور کا انتظار کرے۔ آپ کو بہت شکریہ، بہت اچھی طرح سے آپ نے وضاحت کی۔